بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. معزز ناظرین و مشاہدین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات و خواتین خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے. آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس درس کے اندر بتلائیں گے 3 کاموں پر جنت کی خوشخبری، 3 کاموں پر جنت کی بشارت. ہر انسان، ہر آدمی، ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے. ان 3 کام کے علاوہ بھی اور ہیں، لیکن اس حدیث کے تعلق سے جو آج گفتگو ہوگی، جو باتیں ہوں گی، صرف 3 چیزوں کے تعلق سے ہوں گی. ہم اور آپ اس پر غور کریں میرے بھائیوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے، بشارت ہے اس شخص کے لیے، اس آدمی کے لیے جس نے اپنی زبان کو قابو رکھا، جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا، اور دوسری چیز بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، اور تیسری چیز اپنی غلطی پر روئے، اپنی غلطی پر نادم ہو. آج انشاءاللہ اسی تینوں چیزوں کے تعلق سے گفتگو ہوگی. اس حدیث کو ہم تک جو پہنچانے والے صحابی رسول ہیں ان کا نام ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور خاندانی تعلق سے یمن کے مشہور حمیر خاندان سے غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خرید کر کے آزاد کر دیا اور فرمایا، جب دل چاہے تو تم اپنے خاندان والوں کے پاس چلے جانا، اور جب تمہارا دل چاہے تو ہمارے پاس رہو. تم ہمارے پاس رہو گے، اہل بیت میں تمہارا شمار ہوگا، اہل بیت میں تمہارا نام آئے گا. انہوں نے خدمت نبوی کی حاضر کو اہل خاندان پر ترجیح دی اور زندگی بھر خلوت و جلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، کبھی کسی سے سوال نہ کرنا، کبھی کسی سے کوئی چیز مانگنا نہیں. اس حکم کے عمر بھر اس حکم کی تعدیل اس طریقے سے کرتے رہے. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بتلایا تھا، کبھی کسی سے کوئی چیز مانگا نہیں. یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے اگر سواری کی حالت میں کوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ خود اٹھاتے تھے، لیکن کسی دوسرے کو کہتے نہیں تھے. اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر ہے، کچھ الفاظ مختلف ہیں. حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ نجات کس چیز میں مجھے مل جائے گی؟ اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں تو بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعدک بیتک وابکی علی خطیئتک. رواہ الترمذی، حدیث نمبر 2456، حدیث نمبر 2456 ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے، کون سی چیز ہم اپنا لیں جس میں ہمیں نجات مل جائے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور انسان یہی چاہتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ اسے دنیا کے اندر بھی نجات مل جائے، آخرت کے اندر بھی اسے نجات مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ میرے بھائیو، ایک انسان اپنی زبان کی اگر حفاظت کر لے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، ایک انسان اگر کسی شخص کو، کسی آدمی کو خنجر سے مار دے، چھرے سے مار دے، تو وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے زبان سے کسی کو مارا ہے، وہ قیامت تک، جب تک اس کی زندگی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ شاعر کہتے جرح اللسان لحل تیامو، زبان کی مار بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اپنی زبان کو اگر ہم کنٹرول رکھیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اس عمل کے ذریعے سے تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا ضرورت گھر سے نہ نکل۔ بلا ضرورت، اگر ضرورت نہیں ہے تو ہم اور آپ گھر کے سے باہر نہ نکلیں، گھر کے اندر رہیں، اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہیں۔ آج معاشرے کے اندر ہوتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، بلا ضرورت بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر جاتا ہے اور وہاں نہ جانے کیا چیزیں کرتا ہے، برائی بھلائی اور نہ جانے کیا چیزیں اپنی زبان کے ذریعے سے، جہاں 10 لوگ 20 لوگ بیٹھ کر کے کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کی چغلخوری اور آنکھوں کے ذریعے سے بھی دیکھتا رہتا ہے غلط چیزیں۔ میرے بھائیو، اس لیے بلا عذر آپ کیا کریں، ضرورت گھر سے نہ نکلے۔ ضرورت ہے، سامان لینا ہے، کسی چیز کو کرنا ہے، آپ جائیں، کر کے پھر واپس آ جائیں۔ اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے، ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں کو نادم ہو جاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کرو، تنہائی کی عالم میں گھر کے اندر بیٹھ کر کے تم رو، گڑ گڑاؤ اپنے رب کے سامنے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک انسان تنہائی میں اپنے رب سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب العالمین، مجھ سے فلاں غلطی سرزد ہو گئی، فلاں گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، یاد کر کے جو ماضی کے اندر جو خطائیں ہو گئی ہیں، جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ان کو یاد کر کے تم رو، گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اور دیکھیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے کر کے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت کے اندر لے کر کے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی کو لے لیجئے، کسی بھی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کو پوچھتے تھے، دین کے تعلق سے کوئی ایسی چیز بتلائیے جو مجھے نجات مل جائے اور مجھے جنت کے اندر چلے جاؤں، جہنم مجھ سے دور ہو جائے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں، کتنے ہمارے بھائی دوست و احباب ہیں جن کو نماز کی دعائیں اور بھی چیزیں نہیں معلوم ہے، لیکن کبھی گوارا نہیں ہوتا ہے کہ لاؤ علماء کرام سے ہم اس کو پوچھیں، دریافت کریں، معلوم کر لیں، جو تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، جو تمہارے قبر و حشر کے اندر تمہیں فائدہ دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ جو چیزیں تمہیں معلوم نہ ہو، فوراً کسی سے رابطہ کریں، فوراً کسی سے پوچھیں، دریافت کریں۔ جو چیزیں یاد نہ ہو تم یاد کرنے کی کوشش بھی کرو۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ صرف دین کے تعلق سے یہ پوچھتے رہتے تھے
کہ مجھے بتلا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر میں چلے جاؤں کون سا ایسا کوئی عمل اور جہنم مجھ سے دور ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو تم کنٹرول رکھو. اس سے پتہ یہ چلا تم اپنی زبان کو اگر کنٹرول کرتے ہو اس عمل کے ذریعے سے تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے اور جہنم تم سے. سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو کنٹرول دیں تو ہمیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس کے بدلے میں جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین جگہ عطا فرمائے گا. اور فرمایا میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے. اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو آتش جہنم میں ان کے چہروں کے بل ان کی زبانوں کی کٹائی کی جائے گی. یعنی اس زبان کے ذریعے سے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرو گے، یہی زبان تمہیں جہنم کے اندر لے کر کے جائے گی. اگر اسی زبان کو تم کنٹرول رکھو گے، اس زبان کی اگر تم حفاظت کرو گے، اس کے بدلے میں تمہیں انشاءاللہ یہی زبان تمہیں جنت کے اندر لے کر کے جائے گی. یہ زبان 10 گرام 8 گرام 12 گرام اس سے زیادہ نہیں، لیکن ایک انسان اگر اسی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی زبان کو قابو رکھ لیتا ہے، تو میرے بھائیو یہ زبان تمہیں جنت کے اندر لے کر کے جائے گی. ایک انسان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، بلکہ کوئی چیز ہوتی ہے تو خود ذات بذات خود انسان صبر کر لیتا ہے، اور جب صبر بھی کرے گا اس کے بدلے میں بھی اللہ رب العالمین اسے اجر عطا فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور اسی طریقے سے زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اس لیے پہلے تو بولو، پہلے تو تولو پھر بولو. یعنی زبان سے جو بھی الفاظ ہم نکالیں کرامن کاتبین موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ فرشتے جو ہیں دونوں دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، وہ تمہارے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو فوراً وہ کیا کرتے ہیں نوٹ کر لیتے ہیں. اور نوٹ کرنے کے بعد دنیا کے اندر لکھی ہوئی چیز کو تو مٹا دو گے میرے بھائیوں، اس کو ورقے کو پھاڑ دو گے، لیکن فرشتوں نے جس چیز کو لکھ لیا ہے قیامت تک وہ لکھا رہے گا، کوئی مٹا نہیں کے والا نہیں ہے. تو اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ قاف کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان منہ سے کوئی بھی لفظ نہیں نکال پاتا ہے مگر اس کے پاس نگہبان فرشتے تیار ہیں. ابھی الفاظ نکل نہیں رہے ہیں زبان سے، اس سے پہلے ہی فرشتے تیار ہیں. رقیب کے معنی ہیں محافظ کے، نگراں کے، اور انسان کے قول و عمل کو انتظار کرنے والا، یعنی انسان کے قول اور عمل کا انتظار کرنے والا ہے. عتید حاضر اور تیار بھی ہے. عتید کے معنی حاضر ہیں، تیار ہیں. کون؟ فرشتے. تمہاری زبان سے الفاظ نکلتا نہیں ہے، اس سے پہلے نوٹ کر کے تیار کر لیتے ہیں فرشتے. میرے بھائیو اس لیے کوئی بھی لفظ بولنے سے پہلے تم تولو اپنے ذہن کے اندر، اپنی دماغ کے اندر، اور زبان پہ لانے سے پہلے سوچ لو، سمجھ لو کیا اس کے ذریعے سے اس کو تکلیف تو نہیں ہے، یا یہ الفاظ غلط تو نہیں ہے. آج دنیا کے اندر دیکھیں، معاشرے کے اندر دیکھیں کتنے لوگ اسی زبان کے ذریعے سے اپنے بھائی کو، اپنے دوست و احباب کو اور اپنے والدین کو گالی گلوچ بکتے ہیں. نہ جانے ان الفاظ کے ذریعے سے بکتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کو سن لیں گے تو آپ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں گے. تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں. دوسری چیز یہ کہ بلا ضرورت کام لغویات کا حصہ ہے، اور لغویات اور فضولیات سے پرہیز مومن ایمان کی نشانی بھی ہے.
لغویات سے بچ جائیں، پرہیز کر لیں، ایک مومن کی ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ بلا شبہ ایمانداروں نے نجات حاصل کر لی ہے، بلا شبہ ایمان والوں نے نجات حاصل کر لی ہے، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے اور اس کی تفسیر کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، شریعت کی نظر میں کامیاب کون ہے، شریعت اسلامیہ کی نظر میں آدمی کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت اسلامیہ کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پا جائے، اس کے ساتھ دنیا کی سعادت اور کامرانی بھی میسر آ جائے، تو سبحان اللہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ گو دنیا میں دنیا والے اس کے برعکس دنیاوی آسائشوں پر بہراور ہو کر ہی اصل کامیابی کو سمجھتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر رہنے والے دنیا کے اندر کامیابی کو اصل ہی وہی چیز کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جو اصل ہی کامیابی ہے۔ اس آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کا بھی نوید سنائی گئی ہے جن میں صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے خشوع سے مراد کیا ہے؟ قلب و جوارح کی یکسوئی اور انہماک ہے۔ قلبی یکسوئی ہے یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بقصد خیالات اور وسائس کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھیں اور اللہ کی عظمت و جلالت نقش اپنے دل پر بیٹھانے کی سعی کریں۔ اعضاء و جوارح کی یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر یمین یسار نہ دیکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، کھیل کود نہ کریں، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگ جائیں، بلکہ خوف اور خشیت الہی، عاجزی اور فروتنی کی ایسی کیفیت طاری ہو جائے جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی شخص کے سامنے ہوتی ہے۔ اور لغو کیا چیز ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو ایسی کوئی بات انسان کہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس میں نہ دینی اور نہ دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف التفات بھی نہ کیا جائے جو کہ چاہے انہیں اختیار یا ان کا ارتکاب کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا سورہ فرقان کے اندر، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور بے مقصد مجلسوں سے باعزت گزر جاتے تھے، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے وہ گزر جاتے ہیں۔ اور لغو ہر وہ بات، ہر وہ کلام جس میں شرعن کوئی فائدہ نہیں، یعنی ایسے کاموں اور باتوں پہ بھی شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ وہ گزر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ بلا ضرورت گھر سے نکل کر چوک چوراہے اور گلیوں میں بیٹھنے سے اسلام نے روکا ہے، اور کیونکہ اس سے کئی ایک مفاسد نقصانات سامنے آتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، ہماری مجلسوں کے بغیر ہمارا گزر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ان میں بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب تم عذر پیش کرتے ہو تو تمہارے لیے راستے میں بیٹھنے کے لیے حق ہیں، لیکن انہیں دریافت کیا، راستے کے بھی حق ہیں، راستے کے بھی حقوق ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز اس حدیث کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا، حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غض البصر، نگاہیں نیچی رکھنا،
جب تم اگر راستے پر بیٹھتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو پست کر کے رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھو۔ ایسا نہیں کہ تم نگاہ وہاں پر بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کے بعد ٹکٹکی لگائے بیٹھے رہو راستوں پر، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دوسری چیز وکف الاذی، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی شخص تم بیٹھے ہو اگر وہ تم سے سلام کرتا ہے تو اس سلام کا تم جواب دینا۔ اور چوتھی چیز پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا، اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلانا۔ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکنا۔ اگر تم راستے پر بیٹھتے ہو تو یہ راستے کے 5 حقوق ہیں، 5 طریقے ہیں، تب بیٹھ سکتے ہو، ورنہ نہیں تم اس راستوں پر مت بیٹھو۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا طوبى لمن بكى على خطيئته وحزن لسانه ووسع بيته، جنت میں اس شخص کے لیے طوبى ہے، جنت میں اس شخص کے لیے درخت کا سایہ ہے جو اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہائے، جو اپنی گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، اس کے لیے جنت ہے، اور جنت کے اندر ایک سایہ ہے۔ اور دوسری اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اس کا گھر اس کو وسیع ہو جائے، یعنی وہ اپنے گھر کے اندر سم ہو جائے، اپنے گھر کے اندر وہ بیٹھے۔ اس حدیث کے اندر بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رونے والا انسان، اللہ کے ڈر سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ یہ ناممکن ہے میرے بھائیوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ایک انسان بھینس کے یا گائے سے یا بکری کے یا اونٹ کے تھن سے دودھ کو نکالے اور پھر وہ دودھ اس تھن کے اندر واپس ہو جائے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ہمارے جو انسان کی آنکھیں اشکبار ہوئی ہیں، رویا ہے، گڑ گڑایا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، قبر کے عذاب کو سوچ کر کے، قیامت کے منظر کو سوچ کر کے اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یا گناہوں کو سوچ کر کے، تو ایسا شخص وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا بلکہ اس کا دخول انشاءاللہ جنت کے اندر ہوگا، بشرط ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں پہنچنے والا گرد و غبار دوزخ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ حدیث قدسی ہے میرے بھائیو، یہ حدیث بڑی پیاری ہے، حدیث قدسی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ وَعِزَّتِ لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِ خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ إِذَا خَافَتِ فِي الدُّنْيَا أَمَنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَمْنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْآخِرَةِ۔ اپنی عزت کی قسم، اللہ رب العالمین اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، کون؟ اللہ تبارک و تعالی، میں اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا، 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا اپنے بندوں پر۔ کیسے؟ جب دنیا میں مجھ سے ڈرا، آخرت میں اسے امن دوں گا۔ تم دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں کل قیامت کے دن امن دے گا، سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین فرمائے گا جاؤ تم جنت کے اندر کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ اور جب دنیا میں نہیں ڈر رہا، دنیا میں اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا ہے، تو وہ آخرت میں اللہ رب العالمین کا فرماتے ہیں کہ میں آخرت میں اسے کیا کروں گا، ڈراؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں رہ کر کے اپنے رب سے ڈریں اور اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق گزاریں۔ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی، روئے گا، گڑ گڑائے گا، وہ انسان جہنم سے دور ہو جائے گا اور اس کا دخول جنت کے اندر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو حدیث قدسی ہے کہ جب دنیا میں انسان ڈرا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے
اور آخرت میں اسے امن و سکون ملے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا جاؤ تم جنت کے اندر کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ اور جب دنیا میں تم نہیں ڈرو گے اپنے رب سے، آج دنیا کے اندر دیکھیں میرے بھائیوں کتنے ملیں گے آپ کے بھائی دوست و احباب جو ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں ہے، نہیں پایا جاتا۔ اگر ڈر ہوتا، خوف ہوتا تو وہ نماز کے پابند ہوتے، اگر ڈر ہوتا تو چوری نہیں کرتے، اگر ڈر ہوتا تو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے نہیں مانگتے، اگر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا تو کسی سجدوں پر، کسی مزاروں پر جا کر کے وہ سجدے نہیں کرتے، کسی مزاروں پر جا کر کے اپنے رب کو چھوڑ کر کے کسی اور سے نہیں مانگتے۔ تو گویا کہ ان کے دلوں میں ڈر نہیں، اللہ کا ڈر پیدا ہو جا کرو۔ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر اگر پیدا ہو جائے انشاءاللہ تمہیں کامیابی اور کامرانی مل جائے گی۔ اور دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطع فلیتباکی، تم میں سے جو رونے کی استطاعت رکھتا ہے، جو رونے کی استطاعت رکھتا ہے بس اسے خشیت الہی سے رونا چاہیے، اللہ کے ڈر سے، خشیت الہی سے اسے رونا چاہیے۔ اور جو رونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جو رونے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم بناوٹی تو رونا رو لے، یعنی رونے جیسا اپنے چہرے کو کیا کرے، بنا لے، گویا کہ وہ پتہ چلے کہ وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ یہ حدیث ہے میرے بھائیوں، اور اسے کتاب الزہد کے اندر ابن المبارک نے اس کو ذکر کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر جو بتلایا جا رہا ہے تم میں سے جو رونے کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا ہے، بس اسے چاہیے کیا، خشیت الہی سے رونا چاہیے۔ جو رونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کم از کم اسے بناوٹی رونا رو لے، یعنی رونے جیسا منہ کو اپنے بنا لے۔ یہ تھی چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تین کاموں پر جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ کہ جس نے اپنی زبان کو کنٹرول رکھا، جس نے اپنی زبان کو قابو رکھا اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے۔ اور تیسری چیز جو میں نے ذکر کیا، اپنی غلطی پر رویا کرے، اپنی غلطی پر نادم ہو کر کے اپنے رب کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے۔ تو ان تین کاموں پر جنت کی اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں حدیث کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور لغویات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر کے اپنے رب سے روئیں اور گڑگڑاتے رہیں۔ الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین تو ہمیں پانچوں وقت کی نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں شرک اور بدعات سے بچا لے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ الہ العالمین تو ہمیں قال اللہ قال الرسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ